جی بچے کیا آپ نے پلاننگ کی ہے پھر اتنا لمبا لیکچر سنا ہے میرا موٹیویشن عادل نہیں پلاننگ کیا کی ہے کہ آپ کیا ابھی کیا کرو گے ابھی یہ جو آپ نوٹس بتائے ہیں نماز پڑھا کے ذکر اذکار اس کے بعد تھوڑے سے جو یہ جب 10 بجے آتے ہیں تو اس کے کوئی مشکل نہیں ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں سلیکٹ نہیں ہوں گا نیگیٹو نہیں سوچنا میرا بچہ کوئی نیگیٹو نہیں ہوتا یہ سوچنا میں نے سلیکٹ ہونا چاہیے ایک سیٹ کیوں ہونا ہے میں نے سلیکٹ ہونا ہے یار مقابلہ چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو میں خود ایک سیٹ پہ سلیکٹ ہوتا ہوں وابڈا میں صرف ایک سیٹ تھی سلیکشن ہوگی اٹامک انرجی میں ایک سیٹ سلیکشن ایئر فورس میں ایک سیٹ سلیکشن ہوگی آرمی میں 2 سیٹیں تھی ایجوکیشن کور کی ہمارے سبجیکٹ کی اردو میرے سبجیکٹ سلیکشن ہو گئی پبلک سروس کمیشن میں تھوڑی سیٹیں تھی اس پہ ہو گئے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں سلیکشن ہو گئی ایک بندہ 6-7 کمیشن میں ہو سکتا ہے سلیکٹ میں مجھ جیسا نالائق بندہ تو آپ نہیں ہو سکتے کیا لانگ کورس تو میں نے بتایا آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ کی کیا پلاننگ ہے سر سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو اپنی روزمرہ کی جو روٹین ہے وہ سیٹ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ روز کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل کو آسانی سے پا سکے بس لیکن یہ کہ اس میں نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے نیگیٹیو مورال ڈاؤن بھی نہیں کرنا یس سر کبھی مورال ڈاؤن نہیں کرنا نیگیٹیوٹی نہیں آنی چاہیے پھر آپ نے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی نوازتی ہے انشاءاللہ مشکلات سے پہلی بات تو مشکلات زندگی کا حصہ ہیں زندگی کیا ہے مشکلات نہ ہو تو آسانی کا لطف نہیں آتا مشکلات بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے جسے ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے روشنی بھی نعمت ہے اندھیرا بھی نعمت ہے کیا خیال ہیں بچے تو ہر چیز نعمت ہے سردی بھی نعمت ہے اور گرمی بھی نعمت ہے یس سر ہے کہ نہیں ہے سردی رہے صرف گرمی نہ ہو تو کتنا ہوتا ہے یار گرمی کیوں نہیں ہے تو اللہ کی ہر نعمت ہے ہم نیگیٹو سوچتے ہیں ہم کہتے ہیں یار گرمی نعمت نہیں ہے تو سردی نعمت ہے سردیاں اچھی ہیں اللہ والا سردی اور گرمی کے بہانے نہیں کرتا اللہ سے گلہ نہیں کرتا ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس سال میں رب نے رکھا ہے نا اس سال میں کیا کرے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا لیکن یہ کہ محنت بچے شدید کرنی ہے صرف افسانے نہیں آپ نے تراشنے محنت کرنی ہے پازیٹیو رہتے ہوئے کیا کرنی ہے شدید محنت کرنی ہے آج محنت کر رہی تو کل اس کا آپ کو انشاءاللہ اور وہ یہ نہیں کہ کسی مقام پہ پہنچ رک جاؤ نہیں اگر آپ کیپٹن بنتے ہو مزید محنت کرنی ہے جو میرے بچے کیپٹن سنتے ہیں مجھے کرنل بنتے ہو مزید محنت کریں وہ کوئی منزل نہیں ہے کرنل بن جانا ایون چیف آف آرمی اسٹاف بن جانا بھی آخری منزل نہیں ہے کوئی اور آگے پلاننگ کرنی ہے سوچنا ہے ہم نے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کیا کرنا ہے زندگی کا سفر اسے جاری ساری رکھنا ہے اور جب تک زندگی کی آخری سانس ہے نا اس وقت تک محنت نہیں چھوڑنی ہے مزہ یہ نہیں ریٹائر ہو گئے لیٹ گئے بس میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں ابھی بعض ہمارے دوست ایسے بھی کہتے ہیں نا بوڑھے ہو گئے ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں یہ ہو گیا اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے ریٹائر ہو گئے اپنے ایکسپیرینس سے معاشرے کو فائدہ دیں اکیڈمی بناؤ کوئی کالج بنائیں کوئی یونیورسٹی بنائیں ادھر پڑھائیں بچوں کو امریکہ کا صدر ریٹائر ہوتا ہے کیا بنتا ہے ٹیچر بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ٹیچر بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹیچر بننا چاہوں لوگوں کو میں اپنے ایکسپیرینس سے فائدہ پہنچاؤں گا اور ناز کرتے ہیں فخر کرتے ہیں اسی طرح قومیں عروج پاتی ہیں ترقی کرتی ہیں تو کبھی بھی راستے میں آخری منزل نہیں رکھنے کی میری یہ آخری منزل ہے منزل یہی ہونی چاہیے کہ آج کا دن میں نے بے قراری سے گزارنا ہے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اگر یہ آپ کی سوچ ہوگی تو آپ یقیناً ہمارے ملک کے ہیرو بھی ہوں گے اور آپ کے لوگ قدر بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بھی آپ کی ایک رسپیکٹ ہوگی اچھا بیٹا کیسے تیاری ہے آپ کی گریڈ کالج کی کون سے کالج میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کی تیاری کیسی ہے جی دانش سر الحمدللہ اچھی تیاری ہے یہ میرا پریپیئر کر رہے ہیں ایڈمیشن کا اور یہ ہاسٹل کیسا ہے ہمارا دوسرا جو اکیڈمی کے یہ اچھا ہے یا دوسرا اچھا ہے یہ زیادہ بہتر ہے نا چلے ادھر بھی کلاس ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اچھا بیٹا یہ بتائیں مجھے چھٹی سے آپ لوگ واپس آئے ہیں 6 دن چھٹی کی ہے حالات کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ حالات ایسے تو اس پلاننگ میں نے کی تھی کہ اس طرح چھٹی کریں گے کنٹینر پڑے ہوئے تھے راستے بند تھے 6 دن جو گھر میں گزارے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا اسٹڈی کی ہے جی جواد کیا کیا مجھے بتائیں نا پڑھتے تو رہے ہیں کتنا پڑھا ہے کیا کیا اونچا بولو 3 یاد کی تھے سر میتھ کی 5 اور انگلش کی جی 2
انگلش کے 15 یاد کیے تھے, اردو کے 8 یاد کیے تھے, اور اسلامیات کے 5 یاد کیے. تھی آپ نے اس پلاننگ کے مطابق پہلے ہی آپ نے کام دیا ہوا تھا, مطلب کہ 6 دن کی چھٹیاں تو اس پہ آپ نے کام ڈیوائڈ کر دیا تھا 5 5 5 5. یاد کیے ہیں عادل؟ جی عبداللہ. 5 جی سر آپ نے جو نوٹس دیے تھے ان کے کوشچنس پہلے وہ یاد کیے ہیں, وہ پریپیئر کیا ہے, پھر ان کے بعد جو فالتو کوشچنس ہیں ایکسٹرا کوشچن وہ بنائے ہیں اس میں سے. بنائے. یس سر. سر انگلش کے 6 یاد کیے پیج, اس کے بعد اسلامیات کے 5 ملے تھے, اس میں سے 5 یاد کیے اور اردو کے بھی 5. یہ بچے ہمیں نوٹس کا بتائیں, جو نوٹس ہیں میرے نوٹس بھی ضروری ہیں, جو ہمارے نوٹس بچے منگوا چکے ہیں, لیکن نوٹس کے علاوہ اپنے نوٹس بھی ضروری ہیں جو آپ اپنے بنا رہے ہیں نوٹس. پہلے تو یہ یاد کریں نوٹس کہ کالج کے جو نوٹس ہیں اس میں پہلا پورشن ہے انگلش کا, دوسرا کون سا ہے سائنس کا, تیسرا کون سا ہے میتھس کا, چوتھا اردو, اور 5واں اسلامیہ. یہ 5 سبجیکٹ آپ نے ملٹری کا جیلا, ملٹری کا مری, ملٹری کا رسوئی کے لیے پریپیئر کرنے ہیں. انٹرویو کی تیاری بھی انہی نوٹ سے ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں آپ نے پریپیئر کی ہیں, گرامر اسپیشلی پوچھتے ہیں انگلش اردو گرامر, تو آپ کی تیاری وہاں سے بھی ہوتی ہے. لیکن ہم انٹرویو پہ ایک بہت اچھی کتاب اس پہ کام کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ابھی فی الحال اس پہ کام کمپوز ہو رہے ہیں, ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو انٹرویو کی کچھ چیز ایسی نہیں ہوگی جو میں چھوڑوں گا. اردو انگلش دونوں میں کویشچن ہوں گے, اردو میں کویشچن کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے, انگلش والے کویشچن وہ بھی ہوں گے. اسی طرح اسپیشلی جو بچے CSS کی تیاری کرتے ہیں یا ISB کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, تو میرے ذہن میں چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے کرنی. جیسے 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے, UN مشن کیا ہے, ایران US کانفلکٹ کیا ہے, یمن کے کیا تنازعات چل رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ. اس طرح انٹرنیشنل افیئرز, کرنٹ افیئرز, پاکستان افیئرز اور جغرافیہ, اور سے پھر مختلف میپس ہیں, بہت سے میپس ہوں گے, میپس ہی میپس اس میں ہوں گے انشاء اللہ. ٹھیک ہے, ایشیا کے اندر جو ممالک ان کے الگ میپس ہوں گے. جی میپس, ایشیا کے میپس الگ, ٹھیک ہے. اس طرح ایشیا کے جتنے ممالک ہیں, ایشیا جنوبی ایشیا میں کتنے ممالک ہیں, اس طرح ہر ایک کا میپ بنا رہے ہیں ہم. چائنا کا الگ میپ ہے, پاکستان کا الگ ہے, بھوٹان کا الگ ہے, نیپال کا الگ ہے. تو جب میپ ریڈنگ ہو جائے گی آپ جغرافیہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح دریاؤں کے حوالے سے, نہروں کے حوالے سے الگ نالج. مقصد یہ ہے کہ انٹرویو اور آپ سے کسی قسم کا کویشچن پوچھے سوری نہ ہو. سوری آپ کو لے جاتا ہے کدھر, ناکامی کی طرف, اور کریکٹ آنسر آپ کو لے جاتا ہے کدھر, کامیابی کی طرف. کریکٹ آنسر آپ کو لے جاتا ہے کانفیڈنس کی طرف, اور نہیں آتا تو وہ آپ کو لے جاتا ہے کس طرف, ناکامی کی طرف, اور آپ کانفیڈنس لوز کر دیتا ہے. مطلب کانفیڈنس لوز کر جاؤ گے تو پھر جائے کہ آپ انٹرویو میں کلیئر نہیں کر پائیں گے, فیل ہو جائیں گے. اس لیے اسلامیات کے کویشچن بھی پریپیئر کرنے ہیں, پاک اسٹڈی کے کرنے ہیں, سارے کویشچن. پھر بچے یہ پوچھنا میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ انیشیل ٹیسٹ اپلائی کیا ہوتا ہے, پتہ ہوتا نہیں ہے. IPM میں 155 لانگ کورس ابھی اناؤنس ہو چکے ہیں, دڑ بچے اپلائی کر رہے ہیں, لیکن انہیں ابھی جس فیمیل بچی نے کیا کہا ہے, فرسٹ ٹائم ہے کوئی ٹائم وربل نہیں پتہ کہ وربل کیا ہے, نان وربل کیا ہے, ان چیزوں کا نہیں پتہ. وربل اور نان وربل کا نہیں پتہ کہ وربل نان وربل میں کیا فرق ہے. اس نے کیا کلیئر کرنا ہے بچے نے, انہوں نے کوئی ٹیسٹ کلیئر نہیں کرنا. اس میں صرف آپ نے کلیئر نہیں کرنا بلکہ بہت زیادہ اچھے نمبر نے 100 میں سے 100% نمبر لینے ہیں. تو مکمل کانفیڈنس اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ پریپریشن نہیں کرتے, تیاری نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ابھی آپ سب بچے جتنے پڑھتے ہیں میرے پاس اکیڈمی میں پڑھتے ہیں, تھوڑی سی روٹین ہمیں ٹف بنانی ہے ابھی, کیونکہ سر پہ ایگزام آ چکا ہے ملٹری کالجز کا بھی اور PMA کا بھی. لیکن اگر مجھے سیٹسفائڈ نہیں کر پائے آپ, اپلائی بے شک کریں, ٹیسٹ میں نہیں دلانا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم ٹیسٹ ایکسپیرینس کے نہیں دلاتے, ٹیسٹ دلاتے ہیں سلیکشن کے لیے. اگر سلیکشن آپ کی نہیں ہوتی کیا فائدہ, پر فائدہ نہیں ہے نا. اس لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہے. عادل, دانش, آپ کے جو موبائل فون ہیں بالکل سائڈ پہ کر دیں, فائدہ نہیں ہے ان کو. اس کا موبائل تو میں نے احمد صاحب کا سارا ڈیٹا ہی میں نے ختم کر دیا. یہ میسیج اس لیے کروں اپنے پیرنٹس جو ہے نا بچوں کے ان کے لیے میسیج ہے. اگر موبائل میں لگا رہے گا بچہ, پڑھے گا نہیں, ٹائم ضائع کرے گا,
تو اس نے پھر کامیاب نہیں ہونا. میری بات بری لگتی ہوگی کہ سختی کر رہے ہیں, لیکن فیکٹ بتا رہا ہوں میں. اس لیے بچوں سے, چھوٹے بچوں کے پاس موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے, بلکہ جو بڑے بچے ہیں 18 سے, وہی بچے ہی ہیں, چھوٹے ہی ہیں, ان کو بھی آپ دیکھیں کہ جو آن لائن اسٹڈی کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فضول فیس بک تو یوز نہیں کر. فیس بک کسی بچے کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے واقعی کلیئر کرنا ہے ٹیسٹ, ٹک ٹاک اکاؤنٹ, فیس بک آئیڈیم, فضولیات, یہ چیزیں ریموو کر دیں, سیریس ہو جائیں اسٹڈی میں. یہ چیزیں پڑھی ہیں بعد میں, لائف پڑھی ہوئی ہے نا, بعد میں کرنا. یہ تو آپ ریل دیکھتے جاؤ گے تو آپ کا مائنڈ انہیں ایسا سیٹ کیا ہوتا ہے, یہ بھی 5th جنریشن وار میں ہی آتے ہیں کہ آپ کی میموری لاس پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. ٹک ٹاک پہ ایسے ایک چھان میں کتنی چیزیں آتی ہیں. بری چیز دیکھو تو گناہ ویسے ہے. فیک نیوز ہوتی ہیں زیادہ تر. فیک نیوز سے کیا ہوگا, دماغ ویسے انسان کا خراب ہوتے ہیں. اس لیے وہ چیز رکھو ہی مت. ہاں یوٹیوب ویڈیو دیکھنی ہے, وہ بھی اگر سیریس ہو گئے, وہ بھی اپنے پیرنٹس کے ذریعے نگرانی تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ٹائم ویسٹ کرتی ہے. موبائل بہت زیادہ کیا کرتا ہے آپ کا, ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ. بلکہ میں تو یہ پیرنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ زیادہ آپ ٹی وی مت لگایا کریں, کیبل وغیرہ گھر میں, اس سے بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. آپ نیوز سنتے ہو, ٹھیک ہے, تبصرے سن رہے ہوتے ہیں. فضول تبصرے سننے کے کیا فائدہ ہے. زیادہ یہی سن رہے ہیں سیاسی جماعتیں, ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ. آپ لوگوں سے سیاسی تعلق ہی نہیں ہے. بچوں کا کیا تعلق ہے, جو بچے آرمی کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ نے دیکھیں, اٹھیں نماز پڑھیں, فجر کا آغاز ایسے ہونا چاہیے, فجر کی نماز ادا کرو, پھر آپ تلاوت کریں. ایک سپارہ نہیں کر سکتے تو آدھا سپارہ کریں, ایک پاؤ پڑھیں, کم از کم ایک پاؤ تو پڑھنا چاہیے نا. چوتھا حصہ جو ہے, ایک پاؤ نہیں پڑھتے ایک رکوع پڑھ لو, برکت تو ہوگی نا. دروشی پڑھ لیں, کم از کم آزاد دروشی ڈیلی پڑھا کریں. یہاں سے آپ کا کیا ہوگا, دن کا آغاز ہوگا. دن کا آغاز اس طریقے سے کرنا ہے. اگر دن کا آغاز آپ نے سوتے ہوئے کیا تو پھر کیا برکت ہوگی. ابھی ایک بندہ میرے پاس ادھر آیا, ابھی نہیں آیا بلکہ کافی عرصے سے آ رہے ہیں. وہ جب آتا ہے میرے سے پیسے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کبھی 200, کبھی 500, کبھی 1000, ایسا ہی ہے. میرے سے مانگتا ہے, کسی اور سے بھی مانگتا ہوگا, ریکویسٹیں کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا, نماز فجر پڑھتے ہو کہ کوئی نہیں پڑھنی. باقی 4 نمازیں پڑھتا ہوں, فجر کی نماز نہیں پڑھتا. فجر نہیں پڑھتا اس ٹائم تو رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. پھر میں نے اسے کہا 40 دن آپ نماز فجر ادا کریں, 40 دن 5 وقت کی نماز پڑھیں, بندہ نمازی ہو جاتا ہے. پورا اس نے اقرار کیا, میں آؤں گا صبح پڑھوں گا, آپ کے ساتھ جماعت کراتے ہیں آپ, نماز ادا کروں گا, میں ذکر بھی کریں گے, پھر دروشی پڑھیں گے. اللہ کی برکت تو ایسے ہوگی, بندہ دروشی پڑھتا ہے, نماز ادا کرتا ہے, اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. لیکن وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, اس نے اپنے ساتھ کیا مخلص ہونا ہے. ہم لوگ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کی ہے, وہ مالک جس کے قبضے قدرت میں ہمیں روح ہے, اگلے قدم کا ہمیں نہیں پتہ, اس کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کریم رحیم ہے, کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ذات ہے. وہ تو اس کو بھی نواز رہے جو اس کو نہیں مانتے, کافروں کو بھی نواز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو کریم ذات ہے نا. لیکن یہ دنیا کیا ایک آزمائش ہے, نہیں بھولنا چاہیے. دنیا کیا ہے, آزمائش ہے. یہ تو ٹیسٹ ہمارا ہو رہا ہے, اور وقتی طور پہ ہم ادھر آئے ہیں, ٹیمپریری طور پہ. فانی ہے دنیا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس مختصر سی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بات صحیح طریقے سے کریں, اللہ کے ساتھ مخلص ہوں. یہ نہیں کہ مجھے دکھانے کے لیے صبح نماز پہ میسج بھی کیا تھا, صبح ادھر پڑھیں نماز, گھر میں چھٹی کریں تو وہاں سوئے رہیں, پھر اس کے بعد آپ مخلص نہیں ہیں اللہ سے. بال بچے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, دن رات ایک ہی ہوتی ہے, لیکن ڈاج اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کر جاتے ہیں, کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا تو ڈاج کر نہیں سکتے نا, اللہ تو ہر چیز شاید سے زیادہ قریب ہے. تو اس ایک بچہ اتنی محنت نہیں کرتا, لیکن اللہ کے ساتھ مخلص ہے, ڈرتا ہے اللہ سے, ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے ناراض ہو, ایسا کام ایک بندہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, محنت تھوڑی کرتے ہیں,
لیکن وہ آگے نکل جائے, کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ کامیاب اور ناکام بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے سلیکٹ ہو گئے, ان کی تو شکل اتنی اچھی نہیں تھی. بعض لوگ شکل بھی اعتراض کرتے ہیں, شکلیں سے اللہ نے بنائی ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کی بنائی ہر شکل قابل تعریف ہے. اس کا تو کٹ ٹھیک نہیں تھا, اس کا یہ نہیں تھا, یہ تو بول نہیں سکتا تھا, اس میں یہ خامی تھی, یہ سلیکٹ ہو گیا, میں اتنا خوبصورت بندہ رہ گیا ہوں, ناکام ہو گیا ہوں. تو کیوں کامیاب ہو, اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہو, طاقت ہے, اس کی نیت صاف ہوگی, اللہ سے مخلص ہوگا, اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی. بات سمجھے, بڑی گہری باتیں کر رہا ہوں, یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں. تو اللہ کی ذات سے کیا ہونا ہے؟ مخلص ہوئی. مجھے دکھانے کے لیے میں تو خود اللہ کا محتاج ہوں, میں تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, اللہ کا محتاج بندہ ہوں. اب مجھے دکھانے کے لیے آپ فجر کے ٹائم اٹھ کے آ جاتے ہیں, دروشی پڑھتے ہیں یا سپارہ اکتا کے پڑھیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تو نیت دیکھتا نا. اس نے برگیڈ صاحب نے کیا بات کی تھی, اگر آپ قرآن مجید کو چومتے ہو اس نیت سے کہ اس میں اللہ کا نام ہے تو کیا ملے گا؟ ثواب. اس نیت سے کہ اس میں شیطان کا نام ہے تو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. کام ایک ہی کر رہے ہیں, لیکن نیت کیا اس کی؟ نیت غلط ہو گئی ہے. تو نیت اپنی ہمیشہ صحیح رکھیں, اخلاص آپ کے اندر ہونا چاہیے, جذبہ, اور پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے, محنت کرنی ہے. کوئی بڑا پہاڑ نہیں ہے آرمی میں سلیکٹ ہونا, کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے آسان کمیشن آرمی کے ہے. آپ جب جاؤ گے نا سی ایس ایس کرو, بہت مشکل ہے. سی ایس ایس بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. سب سے آسان شارٹ کٹ یہی ہے, ایف ایس سی بچہ, ایف اے پاس بچہ, 12 میں پڑھتا ہوا بچہ, وہ سلیکشن اس کی ہو جاتی ہے. عمر بھی اس کی کیا ہوتی ہے, 18-19 سال. 2 سال ٹریننگ ہے, اس میں جسم بندے کا ویسے ٹف رف ہوتا ہے, کوئی مشکل ٹریننگ نہیں ہے پی ایم اے, نہیں ہر بندہ کرتا ہے. 2 سال کے بعد آپ کتنی زیادہ عزتیں کماتے ہو, سینگ لیفٹنٹ کی کتنی زیادہ رسپیکٹ ہے. بعد میں آپ لیفٹنٹ بن جاتے ہیں 6 مہینے کے بعد, پھر آپ 2 سال میں کیپٹن بن جاتے ہیں. 2 سال سروس ہوتی ہے, کیا بن جاتے ہیں؟ کیپٹن. 2 سال وہ ٹریننگ ہے, 2 سال آپ کی ٹوٹل 4 سال میں کیپٹن بن جاتے ہیں. پھر مزید 2 سال رکھتے ہیں, آپ میجر بن جاتے ہیں. 6 سال میں کیا بن جاتے ہیں؟ میجر بن جاتے ہیں. پھر 13 سال جب آپ کی سروس ہو جاتی ہے تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ لیفٹنٹ کرنل بن جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد, تھوڑے عرصے بعد فل کرنل بنتے ہیں, بعد لیفٹنٹ کرنل ڈائریکٹ بریگیڈیئر بن جاتے ہیں, قابل جو ہوتے ہیں. بریگیڈ سے آپ میجر جنرل بن جاتے ہیں, میجر جنرل لیفٹنٹ چیف بن جاتا ہے بندہ. لگا رہے, محنت کرتا رہے, اخلاص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, کوئی الٹی سیدھی وہ ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو, پاکستان سے مخلص ہو, اسٹیٹ کے ساتھ صحیح رہے, جذبہ اب الوطنی بھی ہونا چاہیے, اور اسلام دین کی تڑپ بھی ہونی چاہیے کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے, تو بندہ آگے نکل جاتا ہے. سلیکشن کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ابھی اگر آپ نے پیرنٹس کی بات نہ مانی, ٹھیک ہے, ٹائم ضائع کیا, کسی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث رہے جو ٹھیک نہیں ہے, اس عمر میں سمجھ نہیں آتی. بعد میں آپ جب ٹائم گزر جائے گا نا, 22 سال سے ایج زیادہ ہو جائے گی, آپ نے آگے پڑھا نہیں ہوگا, پھر آپ کبھی بھی آرمی کے لیے اپلائی نہیں کر پائیں گے, لانگ کورس کے لیے. اس طرح ڈی ایس ایس سی میں بہت مشکل ہے, لانگ کورس آسان ہے, میں بتا رہا ہوں, اس میں سیٹیں زیادہ ہوتی ہیں. پی ایم لانگ کورس میں 550 سیٹس ہوتی ہیں. بیک شارٹ سر کمیشن تو سیٹیں تھوڑی سی ہوتی ہیں. ایجوکیشن کور کی بات کیجیے تو ایک سیٹ ہوتی ہے, 1 یا 2 سیٹیں, میکسیمم 6 سیٹیں ہوں گی. اس میں سلیکشن بڑی اوپر پاکستان ہے پھر وہاں پہ, اور پھر وہاں لیتے بھی زیادہ ایم فل والوں کو ہیں. ایم ایس کرنا پڑے گا, کتنی ٹف یونیورسٹی میں پھر پڑھیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بندہ صحیح کریں. اس طرح کیڈ کالج میں اگر آپ چلے جاتے ہیں, وہاں گرومنگ بڑی اچھی ہوتی ہے. جو بچے کیڈ کالج کی تیاری سیریس ہو کے پڑھیں, 1 سال پورا پڑھیں, آپ کیڈ کالج کی تیاری 1 سال کریں, 1 سال اپنے آپ کو اس طرف لگائیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کیڈ کالج کی تیاری کروانی ہے. اور بچہ اگر سونا ہے تو ذہن بنائے کہ پورا 1 سال میں نے تیاری کرنی ہے, یا 6 مہینے کم از کم تیاری کرنی ہے کیڈ کالج کے لیے. اس طرح پاکستان ملٹری اکیڈمی کی تیاری کوئی 2-3 مہینے کی نہیں ہوتی ہے کہ 2 مہینے میں آپ ادھر آ کے. بعض بچے ہفتہ بعد ٹیسٹ ہے, مجھے کال کر رہا تھا, سر میں تیاری کروا دیں, میں نہیں لیتا پھر اس کو, اس لیے نہیں لیتا, مجھے پتہ ہے اس نے فیل ہو جانا ہے. ہفتے میں کون سی تیاری ہوتی ہے, مہینے میں کون سی تیاری ہوتی ہے. آئی ایس بی کی تیاری مہینے ہفتے کی تو نہیں ہے نا, پوری لائف کی. آپ پرسنالٹی ایسی گرو کرے. کیڈ کالج میں جو بچے جاتے ہیں ان کی پرسنالٹی ایسے اس سانچے میں ڈل جاتی ہے, اس ماحول میں. وہاں ایک ماحول ہوتا ہے, ملٹری کالجز کا ایک ماحول ہے,
उस माहौल की वजह से बच्चे को अपने घरों से दूर पेरेंट्स भेजते हैं ताकि उसकी पर्सनैलिटी उस माहौल में एडजस्ट हो, पहले से ही उसका जहन आर्मी वाला हो, और जब वो आगे जाएगा तो क्या होगा, कामयाब सक्सेस उसका बन जाएगी। इसके बरक्स बच्चों को नहीं पता होता कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसमें हम मशवरा फ्री देंगे। एक कैड कॉलेज को मैं जानता हूँ, प्राइवेट को भी जानते हैं, सरकारियों को भी जानते हैं, नीम सरकारी को जानते हैं, सूबाई कैड कॉलेज को भी जानता है। पूरा मेरा ज़िंदगी इसी में मतलब इसी में ही लाइफ गुजर गई है, कैड कॉलेजेस में। सरकारी तीनों आर्मी के सर्विस मैंने की है, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के अंडर जो कैड कॉलेज वहाँ भी की है, FC के कैड कॉलेज वहाँ भी मैंने सर्विस की है, वापडा के कैड कॉलेज वहाँ भी एक ही वापडा, वहाँ भी मैंने सर्विस की है। हर जगह अच्छी पोस्ट पे था मैं, कहीं डायरेक्टर था, कहीं प्रिंसिपल था, कहीं वाइस प्रिंसिपल था, कहीं आर्मी में तो आपको पता है रैंक्स होते हैं। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि अगर आप सही मुखलिस हैं अल्लाह की ज़ात के साथ, अपने साथ, तो मेहनत करोगे। क्या करोगे? मेहनत करेंगे और शदीद मेहनत करोगे। सर ये नहीं तो डेली मुझे 5 सफ़े सुना दो, 5 सफ़े मैंने लिखे, 25 सफ़े आप लिखो ना। 25 सफ़े क्या करें, आप खुद लिखें, फिर बोलना आना चाहिए आपको सही तरीके से, बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। अगर आपको बोलना आता है, नॉलेज है तो बोलना आएगा, वरना नहीं आएगा। इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। मैं क्यों, देखो टीचर के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, कितने टीचर रखे हैं इंग्लिश के तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। फीमेल अगवानी कल मैंने डेमो लिए, कितने टीचर रखे आपके सामने हैं। क्यों? आप कहते हैं यार सर को पसंद ही नहीं आ रहा कोई टीचर। इसलिए कि यार जो बच्चे को टीचर है जो पढ़ाएगा उसकी इंग्लिश खुद भी ठीक होनी चाहिए ना, पढ़ाना भी आता हो, टैक्टिक्स की पता हो उसे। अगर टीचर नहीं पढ़ा सकता, उसकी अपनी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो उसने क्या आगे बच्चों को करना, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इतनी कितनी अकेडमियाँ बनी हैं यहाँ पे पिंडी में, जगह जगह अकेडमी है इंग्लिश स्पोकन की। बच्चों ने किधर अंग्रेज़ बन गए, किधर इंग्लिश सीखी है। 4 महीने अकेडमी में पैसे ज़ाया किए, टक्का इंग्लिश नहीं आती। उसकी रीज़न क्या है, वो ग्रामर सिखा रहे हैं। ग्रामर तो FSC तक ग्रामर ही पढ़ते रहो ना आप। जब तक स्पोकन नहीं सीखोगे, जब तक बोलेंगे नहीं आप, इंग्लिश नहीं आ सकती। अगवानी क्यों रखा, उसे उर्दू ही नहीं आती। उस टीचर को उर्दू, एक बंदे